السلام علیکم میرے ویورز، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ اس سے پہلے کی قرآن سٹوریز کی ویڈیو میں ہم نے بات کی نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ بت پرستی یعنی شرک کرنے لگے۔ ان کو اس گناہ سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 59 میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 62 میں نوح علیہ السلام کس طرح سے توحید کی دعوت دیتے تھے وہ آتا ہے۔ میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے نوح علیہ السلام 950 سال ان کی قوم میں رہے، جسے ہم کو سورہ نمبر 29 ورس نمبر 14 میں آتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جن میں وہ 50 کم 1000 سال تک رہے۔ نوح علیہ السلام توحید کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے۔ دن رات ان کے گھروں اور اجتماعات کے جگہ پر جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے دعوت دیتے تھے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ ان میں سے زیادہ لوگ مسکین اور غریب تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو نقصان پہنچاتی اور ستاتے اور کہتے کہ آپ سچے ہو تو جس عذاب سے آپ ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے اور اللہ سے فریاد کی اور یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑا۔ آپس میں کہنے لگے، اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ پروردگار، تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ سورہ 11 ورس نمبر 36-37 جب نوح علیہ السلام کی دعوت و توحید کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کریں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہے۔ سورہ 11 ورس نمبر 40 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور میں سے پانی ابلا تو ہم نے فرمایا کہ اے نوح، اپنی کشتی میں ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا نر و مادہ، اور ان لوگوں کے سوا جن پر ہلاک ہونے کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیجئے۔ ان کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے۔ سورہ 11 ورس نمبر 42-43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کنارے پر کھڑا تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا کہ اب میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر وہی بچا سکتا جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حامال ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ ہم نے ان پر پانی کے بہتے ہوئے ریلوں سے آسمان کے دروازے کھول دی اور زمین کے چشمے کھول کر بہا دیے، پھر دونوں مل کر اس مقدار میں چڑھ گئے جو ہمارے علم میں مقرر ہو چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے پانی نے مل کر اتنا شدید طوفان برپا کر دی کہ
موجیں جب اڑتی تو بہت بڑی بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ کی طرح اڑتی ہوئی موجوں میں لے جا رہی تھی۔ سورہ 11 verse number 45, 46, 47۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر کے لوگوں میں سے ہی ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے کہ عذاب آ کر رہے گا، اور تو سب سے بڑھ کر حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں رہا، کیونکہ اس کے کام بہت بڑے ہیں، بس آپ اس بات کا مجھ سے سوال نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ 11 verse number 44۔ اور زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی لے، اور زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جڑی پہاڑ پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پہ اعتماد بھروسہ نہ کرو، بلکہ صرف اللہ عز و جل کی ذات پر اعتماد بھروسہ کرو۔ یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ ہم کو بھی ہر پریشانی، ہر غم میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔